نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسا کہ تمام پاکستانی بھائیوں کو معلوم ہے کہ جشن آزادی جو ہے نا وہ قریب ہے، اور ہمارے ملک کی آزادی کا جو دن ہے وہ 14 اگست اور 27 رمضان مبارک۔ آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم آزادی منا سکتے ہیں یا آزادی کیسے منائیں، تو اس کے متعلق تھوڑی سی معلوماتی ویڈیو میں نے سوچا کہ اپنے سننے والے دیکھنے والوں کو کی جائے، کیونکہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزادی عطا کری ہے، اور آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے۔ تو آزادی کس طرح منانی چاہیے، کیسی منانی چاہیے؟ شرعی طور پر تو یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، لیکن شرعی طور پر آزادی یعنی آزادی کی خوشی منانا، اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، اور علماء نے اس کو منع بھی نہیں کیا، مگر اس کے کچھ قیود ہے اور کچھ حدود ہے۔ اگر ان حدود کو ہم مد نظر رکھے اور ان حدود پر عمل کرتے ہوئے ہم بھلے خوشی کا دن منائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ اس دن بہت سے لوگ جشن مناتے ہیں، گانے بجانے، خرافات، آتش بازی، یہ تمام چیزیں یہ شریعت کے اندر ناجائز ہے اور منع ہے۔ فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی خوشی کا اظہار کیا، اور صحابہ بھی بہت خوش ہوئے، مگر انہوں نے خوشی کیسے منائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور شکر گزاری کے ساتھ۔ ہمارا عمل اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم مملکت خداداد پاکستان عطا کیا، اور اس پاکستان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزادی عطا کی۔ تو ہمیں بھی تو چاہیے کہ ہم جو ہے نا اس آزادی میں، جو اللہ نے ہمیں یہ آزادی عطا کی، جو اتنی آسانی سے تو ہمیں نہیں ملی، اس آزادی کے پیچھے ہمارے بچوں کے، ہمارے جو آباء و اجداد ہے، ہمارے بڑوں کے، ہمارے جوانوں کے بہت زیادہ قربانیاں ہیں، اور یہ آزادی ہمیں خون کے دریا میں تیرتی ہوئی ملی ہے۔ کم سے کم ہم ان لوگوں کے، ان شہیدوں کے جو شہید اس ملک کی آزادی کے لیے ہوئے، ہم ان کا تھوڑا سا احترام کریں، اکرام کریں، اور ان گناہوں سے اور ان خرافات سے بچتے ہوئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اطاعت کریں، نفل پڑھے، تہجد پڑھے، شکر گزاری کرے، ذکر اذکار کرے، اور ان لوگوں کے جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کی روحوں کو بخشے، اور اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگے، اپنے ملک کے اداروں کے لیے دعائیں مانگے، ملک کی ترقی کے لیے دعائیں مانگے، اور اپنے ملک کو جو ہے نا دنیا کے اندر ترقی یافتہ ممالک ہونے کے لیے دعائیں مانگے۔ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر ہم کن چیزوں میں لگ گئے؟ بالکل خرافات میں، گانے بجانے میں، فنکشنوں میں لاکھوں روپے خرچ ہوتے، کروڑوں روپے کے ایونٹ ہوتے، فنکشن ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، ناچ گانے سے کبھی آزادیاں نہیں ملی، اور نہ ہی ناچ گانوں سے آزادیوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ کل خدا نخواستہ آپ کا کسی دشمن سے آمنا سامنا ہوتا ہے تو دشمن اپنی فوج لے کے سامنے لے کے آئے گا، اور آپ نے چونکہ ناچ گانا قوم کو سکھایا، آپ کی قوم نے ناچ گانا کیا اور آپ کے قوم نے فنکشن کیا آزادیوں کے موقع پر، تو وہ کیا کل کے جو ہے نا وہ گٹار لے کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ کچھ عقل سے کام لے، حکومتی طبقہ بھی عقل سے کام لے، ہمارے مقتدر طبقے بھی جو ہے نا، جو ملک کے نظام کو چلانے والے، وہ بھی عقل سے کام لے۔ جشن آزادی کو منانے کے لیے اس طرح کے ایونٹ کرے، دوڑ والے ایونٹ کروائے، جمپنگ وانے کروائے، گھوڑ سواری کروائے، تلوار بازی کروائے، نشانے بازی کرائے، کیونکہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور آزادی کو بچانے کے لیے آپ کو اس طرح کے لوگ چاہیے جو سخت جان ہو، جو مجاہد قسم کے طبیعت کے لوگ ہو، جو لڑنا جانتے ہو۔ اس دن کو خوشی کے طور پہ بھی منانا ہے، لیکن اس دن کو اس طرح بھی منانا ہے کہ کل کو خدا نخواستہ اگر دشمن ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے تو ہم اس کی آنکھیں نکال دیں۔ تو وہ آپ اس صورت میں نکال سکتے ہیں جب آپ اس دن کو اس طریقے سے منائیں گے۔ اگر آپ ناچ گانے کے فنکشنوں سے منائیں گے تو ظاہر ہے آپ کی قوم ناچ گانے والی ہو جائے گی، اور ناچ گانے والے جو نا ملکوں کو فتح نہیں کر سکتے۔ یاد رکھنا، اپنے ملک کی آزادی کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟
جہد کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، مجاہدے کرنے پڑیں گے۔ تو اس دن اس طرح کے ایونٹ رکھے، اس طرح کے پروگرام رکھے، اس طرح کے مقابلے رکھے، اس میں انعامات دے، تیر اندازی، گھوڑ سواری، ٹریننگ، بھاگ دوڑ، تاکہ جوانوں کے اندر اور ملک کے جو ہمارے نوجوان طبقہ ہے ان کے اندر جو ہے نا یہ جذبہ پیدا ہو۔ آزادی ملی بھی بڑی مشکل سے، اور آزادی کو بچایا بھی بڑی مشکل سے جاتا ہے، نہ کہ آزادی گانے بجانوں سے ملتی ہے اور نہ گانے بجانے سے بچائی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقل سلیم، قلب سلیم عطا فرمائے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں بنائے، نہ کہ گناہگار بندوں میں۔ وما علینا الا البلاغ۔